بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام ناظرین و حاضرین کو طیب الحسنی کی جانب سے اور حق نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ امید واسق ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور رمضان المبارک کے خوبصورت ایام میں رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے اور رحمتیں بانٹ رہے ہوں گے۔ حضرین کرام، ہر روز کی طرح آج بھی انتہائی اہم موضوع لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے اور موضوع ہے وہ ہے مالی عبادات، زکوٰۃ اور خیرات پہ انشاءاللہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اور اس عنوان پہ، اس اہم عنوان پہ جو شخصیات ہم نے آج اسٹوڈیو میں مدعو کر رہی ہیں گفتگو کرنے کے لیے، وہ عظیم مذہبی اسکالر ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شوکت رضا قادری صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آج آپ ہمارے مہمان بنے، آج ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ عرض وطن پاکستان کے بڑے ممتاز اور محترم ثنا رسول محترم جناب قاری محمد رضوان شہزاد قادری صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آج آپ ہمارے مہمان بنے، آپ کا بھی خیر مقدم ہے، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہم بات کریں گے مالی عبادات پہ، ہم آج زکوٰۃ پہ بات کریں گے اور خیرات پہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے ان خوبصورت ایام میں زکوٰۃ جو ہے ہم باقی دنوں میں بھی دیتے ہیں، باقی منتھ میں بھی دیتے ہیں، لیکن رمضان کی کیا فضیلت بیان کی ہے زکوٰۃ اور صدقات دینے کے حوالے سے؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور صدقات کی جو ہے اہمیت کیا ہے؟ اس تمام ٹاپکس کو جو ہے انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں علامہ صاحب سے جانے سے قبل جو ہے میں گزارش کروں گا، آج ہم نے تھوڑا سا اپنے فارمیٹ کو تھوڑا سا ہم نے تبدیل کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت خوبصورت ثنا رسول موجود ہیں، قاری محمد رضوان شہزاد قادری صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا آپ حمد باری تعالیٰ سے جو ہے وہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا ہے بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماتے
نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو تاجے وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، کسی کو تاجے وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، بس وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاء اللہ، کیا کہنا، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، حمد باری تعالیٰ سے ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے محترم قاری محمد رضوان شہزاد قادری صاحب۔ ناظرین کرام، آئیے آج کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا انٹرو میں، ہمارا انتہائی موضوع اہمیت کا حامل ہے آج کا موضوع۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے مالی عبادات پہ، زکوٰۃ اور صدقات پہ بات کرنی ہے۔ میرا علامہ صاحب کی جانب میں بڑھتا ہوں، اور میرا آج کا علامہ صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رمضان میں کیا اہمیت ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، اس حوالے سے جو ہے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حق ٹی وی نیوز کی تمام ٹیم کا اور بالخصوص محمد طیب سرور الحسنی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج افطار نشریات میں جمال مصطفیٰ رمضان کے اس مبارک پروگرام کی وساطت سے آپ کے سامنے کچھ کلمات تحسین سننے سنانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ رب کائنات ہمیں نور قرآن اور نور رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارکہ میں زکوٰۃ کی اہمیت اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، اس پوائنٹ آف ویو سے کچھ کلام کروں تو میں عرض کروں کہ ایک عوامی مغالطہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نصاب مکمل ہو جائے، 52 تولے چاندی ہے، 7.5 تولے سونا ہے، یا ان دونوں کے اماؤنٹ کے برابر، یعنی 52 تولے چاندی 7.5 تولے سونا، یا مال تجارت ہے، یا 52 تولے چاندی جتنی اماؤنٹ اس کے پاس موجود ہے، اور تمام ضروریات کی جو اصلیہ ہیں ان کے سوا یہ ایکسٹرا ہیں، تمام اخراجات نکالنے کے بعد اتنی اماؤنٹ اس کے پاس باقی ہے جو 52 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اور اس پر سال گزرنا بھی لازم ہے۔ ایک سال بیت جائے تو
ان چیزوں پر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب زکوٰۃ واجب ہو گئی تو کیا وہ رمضان کو دیکھے گا کہ میں رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رمضان میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو فقہاء کرام نے بالاتفاق مسئلے کو کلیئر کیا کہ یہ کنفیوژن ایک عوامی ایک کنفیوژن ہے، کوئی سمجھتی ہے کہ ہم زکوٰۃ ہم پہ واجب ہو چکی مگر رمضان آئے گا تو ہم جا کر زکوٰۃ ادا کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگرچہ رمضان میں ایک نیکی کرنے کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا اجر و ثواب اور بڑھ جاتا ہے، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لیکن فار ایگزامپل اگر رمضان سے 2 مہینے پہلے سال پورا ہو چکا تو نو ڈاؤٹ اب اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہو چکا، اب جناب وہ زکوٰۃ دینا اس پہ واجب چکا ہے، اب 2 مہینے جو تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ لہذا فقہاء کرام نے اس بات کو کلیئر کیا کہ جو ہی نصاب سال پورا ہو جائے تو وہ اپنی زکوٰۃ کو فوری طور پر ادا کرے، تاخیر ہرگز نہ کرے، کیونکہ شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ اب کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے؟ قرآن عظیم فرقان حمید نے مختلف کیٹیگریز کوڈ کی، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفرنٹ کوالٹیز کا ذکر کیا، اس میں مساکین بھی ہیں، اس میں بیوہ بھی ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، اس میں مسکین بھی ہیں، الحاظ کے اس طریقے سے بے شمار کیٹیگریز ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا بنے گا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ صاحب نصاب ہو چکے، 1 سال پورا ہو چکا، تو اب ہم فوری طور پر اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ہم اپنی زکوٰۃ کو بلا رمضان کے انتظار کیے بغیر ادا کر دیں، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے جا کر مستحقین تک یہ زکوٰۃ پہنچائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور میں رمضان کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ اگر رمضان میں غریبوں کو، مساکین کو، بیواؤں کو، ناداروں کو، بیماروں کو حاجت تھی کہ ان کے پاس کچھ مال آ جائے، تو اگر ہم رمضان ہی کا ویٹ کرتے رہے، چاہے جا کے 5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے پہلے ہم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، تو ہم اگر ڈیلے کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ شریعت کا حسین تصور دیکھیں کہ جو ہی سال پورا ہوا تو شریعت چاہتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اب بیفور ٹائم اگر ہم مستحقین تک جا کر خود انہیں نیک خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ کا مال یا ان پر کوئی چیز ان کی ملک کر دیں گے، ہینڈ اوور کر دیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو اگر رمضان سے پہلے ادا کر دی تو یقین جانیں ان کے دوبارے نرالے ہو جائیں گے، وہ کسی اور کے چولہے کی طرف نہیں دیکھیں گے، کسی اور کے نوالے کی طرف نہیں دیکھیں گے، بلکہ خلق خدا کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ذریعے مخلوق کی مدد کروا دے گا، اور یوں زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو، رحمتوں کو، عنایتوں کو، نوازشوں کو لوٹنے میں کامیاب ہوگا۔ وہاں غریب کی دعائیں بھی شامل دعا ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ ناظرین کرام، علامہ صاحب بڑی خوبصورت جو ہے وہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ میں علامہ صاحب سے دوسرا سوال گزارش کروں گا کہ رمضان میں صدقات دینے کی کیا فوائد ہیں، اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے طیب سرور الحسنی بھائی آپ نے خوبصورت سوال کیا۔ دیکھیں صدقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر ہو گیا، اور ایک ہے صدقات نافلہ، یعنی وہ کہیں بھی ہم نے مستحقین پہ خرچ کر دیا تو صدقات کی فضیلت قرآن و سنت میں بڑی آئی۔ مثلا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کو بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ بندے اور دوزخ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، صدقہ بندے اور عذاب الہی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں پہنچتی، اگر صدقہ کرتا ہے چاہے وہ کھجور کی ایک گٹلی ہی کیوں نہ ہو تو وہ ڈائریکٹ رب کریم جل وعلا اپنے دستے قدرت میں اسے قبول فرما لیتا ہے۔ صدقہ جو ہے وہ جب حکم ترغیب دلائی گئی کہ صبح سویرے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، وہ اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ کوئی بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بری موت کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی خاطر ہم اللہ کی راہ میں جو پسندیدہ چیز خرچ کریں گے، جو پسندیدہ چیز خرچ کریں گے وہ اللہ کے ہاں صدقے میں وہ نوٹ ہو جائے گی۔ جیسے قرآن عظیم 4 پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کریم نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کے ہاں بھلائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرے جو اسے سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست ایک حاکم میں وقت ہوئے، انہوں نے اپنے وزراء کو بلایا اور فرمایا کہ یہ اماؤنٹ لے جاؤ اور بازار میں جا کر شکر خرید کر لے آؤ، اور وہ گئے، وہ انہوں نے ڈھونڈی، اس کو لایا گیا، اس کو پیک کیا گیا، پیک کرنے کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ تو جب تھک ہار کے شام میں گھر میں پہنچے واپس دربار میں تو عرض کیا کسی نے حد ادب میں کہ قبلہ آپ نے اتنی جستجو کی، اگر غریبوں میں ہی دینا تھا
تو آپ ڈائریکٹ اماؤنٹ دے دیتے، ہم ان کو دے دیتے، مسئلہ تو حل ہی ہو جانا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ بات مجھے بخوبی اس کا اندازہ ہے، میں جانتا ہوں، مگر میرا کانسیپٹ کیا تھا؟ رب کریم جل وعلا نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ کوئی شخص اس وقت بھلائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی راہ میں اس چیز کو خرچ نہ کرے جو سے محبوب اور پیاری ہے۔ تو شکر میری فیوریٹ ڈش ہے، میں نے چاہا کہ جو میری پیاری چیز ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تاکہ اس قرآن کی آیت کی کیٹیگری میں میرا نام بھی خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائے۔ تو جو بھی چیز ہم صدقہ کریں وہ ہماری فیوریٹ چیز ہونی چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اگر ہم خرچ کریں گے تو انشاءاللہ یہ فیض و برکات جو کم و بیش تقریباً 10 کے قریب ہیں، کم و بیش جو حدیث رسول سے ہمیں ملتے ہیں، ہم اپنی طرف سے صدقہ کریں، اپنے گھر بار کی طرف سے صدقہ کریں، اپنے آل اولاد کی طرف سے صدقہ کریں، اپنے کاروبار کی طرف سے صدقہ کریں۔ انشاءاللہ صبح سورج کی کرن نکلتے ہی ہم اللہ کی راہ میں جب صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ پورا دن بھر ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کی آغوش میں ہوگا انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ صدقات نافلہ کی بات عرض کروں، جہاں تک تعلق ہے صدقات واجبہ، تو وہ تو جو وہ خاص ان کیٹیگریز جن کا ذکر قرآن نے کیا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جن پر زکوٰۃ لگتی ہے، یعنی مسکین اور غریب، ان پر صدقہ واجبات بھی لگیں گے، صدقات واجبہ بھی ان پر لگیں گے، تو غریبوں پر۔ اور باقی جو صدقات نفل ہے تو وہ تو ہم کہیں بھی خرچ کر دیں، تو وہ لنگر کی صورت ہو، وہ کھانے کی صورت ہو، وہ مال کی صورت ہو، تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت جو ہے اللہ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں۔ میرا آج کا تیسرا سوال گزارش یہ ہے کہ سماجی ذمہ داری کا مطلب کیا ہے اور یہ کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے معاشرے میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا روشن۔ یہ اسلام ہی ہے کہ جس نے بحمد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کانسیپٹ دیا کہ ہم نے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جینا بلکہ خلق خدا کی بھی بھلائی کرنی ہے، اور اللہ کی رضا پانے ثواب کمانے کی خاطر ہم نے ان لوگوں کی دلجوئی بھی کرنی ہے۔ کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے لوگ غریب ہیں، کتنے لوگ مسکین ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ مظلوم ہیں، ان کے پاس بیمار ہیں مگر دوا نہیں ہے، بھوکے ہیں مگر غذا نہیں ہے، عید سر پر آ چکی مگر لباس نہیں ہے، پڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس ایجوکیشن کے لیے ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ بکس لیں، طالب علم ہیں، کتابیں نہیں ہیں، نصاب نہیں ہے، پڑھنا چاہتے ہیں مگر فیس کیسے ادا کریں، تو اس طریقے سے بے شمار معاملات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر جہاں زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو یہ بھلائی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو جب ہم صاحب نصاب اگر ہوئے تو اس صورت میں جب ہم اپنے معاشرے میں ان لوگوں کو تلاش کریں گے جو سورہ توبہ کی آیت 60 میں جو کیٹیگریز رب کریم نے بیان فرمائی، ان کو خود ڈھونڈیں گے اور ہر جو مستحق ہے اس تک جا کر اماؤنٹ پیش کریں گے، سودا سل پیش کریں گے، دوا پیش کریں گے، غذا پیش کریں گے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہوئی تو تملیک یعنی ان کو مالک بنانا ہمارے لیے ضروری ہوگا، یہ نہیں کہ جناب ہم ایکس وائی زی کو دے دیں، وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، نہیں، بہترین یہ ہے کہ خود اب جانکاری کریں، اس کو ٹٹولیں اور مستحق لوگوں تک، بیواؤں تک، مسکینوں تک، ناداروں تک، غریبوں تک، بیماروں تک، جو مستحق ہیں ان تک جا کر زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ تک پہنچائیں۔ جب بیفور رمضان ہم ان کی دلجوئی کریں گے تو الحمدللہ ان کے لیے سودا سلب کے لیے آسانی ہوگا۔ اس معاشرے میں جب کہ مہنگائی جو ہے وہ اپنے کو ہمالیہ کی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور لوگ غربت کے مارے معاذ اللہ اللہ محفوظ رکھے اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، ایسے حالات میں کتنا لازم ضروری ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے ان لوگوں کا خیال کریں جو ہمارے پڑوس میں رہ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی خاندان کو پہلے دیکھا جائے۔ جو لوگ اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں، فوکس کرتے ہیں، ان کی مالی مدد کرتے ہیں، ان کی دوا غذا مشکل میں ان کو کندھا دیتے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ باہر جو دے وہ بھی ٹھیک، لیکن اگر خاندان میں دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر عطا فرما دے گا کہ ایک تو صدقہ بھی ادا ہو رہا ہے، دوسرا حق قرابت بھی ادا ہو رہا ہے اور حق ریلیٹیو بھی ادا کیا جا رہا ہے۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم صدقات کو اپنی گلے محلوں میں دیکھیں، حق پڑوس میں دیکھیں، حق مسلم ادا ہوگا، حق پڑوس ادا ہوگا، حق خاندان ادا ہوگا، قرابت داروں کا، اور پھر یہ رمضان سے پہلے جب ہم ادا کریں گے تو دیکھیں کتنے لوگ عید کے کپڑے سلانے میں
ان کے بچوں کے چہروں پہ کھلکھلاہٹ آ جائے گی، ان کا چولہا بند نہیں ہوگا، انہیں بھی کچھ نہ کچھ نصیب ہو جائے گا، کوئی پھل خرید لیں گے، کوئی کھجوریں خرید لیں گے، کوئی آٹا خرید لیں گے۔ اس طریقے سے ہم ان کی مدد کریں گے تو سماج میں افراد کے ہاتھوں سے میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کچھ اپنا رول ادا کریں، کچھ اپنا کریکٹر ادا کریں۔ میں آخری بات عرض کرنا چاہوں گا اس سوال کے ضمن میں، مرنے کے بعد ہم جنازے کو کندھا دیتے ہیں، ضرورت اس عمر کی ہے کہ زندہ کو کندھا دیں، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں غریبوں کی دلجوئی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب وہ مسکین، بیوہ، نادار، غریب، بیمار ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، دل سے ان کی آہ نکلے گی عرش الہی کی چوکھٹ کو انشاءاللہ وہ کھٹکھٹانے میں، اور ہمارے حق میں نصیب بیدار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ ایک کرامت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی دلجوئی کی خاطر ہمیں صدقات نافلہ یا صدقات واجبہ بر وقت ادا کرنے کی اور مستحقین تک از خود پہنچانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ کرام کیا خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اور علامہ صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر اللہ نے آپ کو یہ استطاعت دے رکھی ہے کہ آپ تقسیم کرنا جانتے ہیں اور آپ بانٹنا جانتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، رزق حلال میں سے اگر آپ دوسروں کو دینا جانتے ہیں، تو اس کی پہلی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ جب آپ دینے لگیں، آپ اپنا ہاتھ بڑھانے لگیں، تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے آپ اپنے ریلیٹیوز، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو مستحق ہے۔ اللہ نے مجھے تو دے رکھا ہے، لیکن کیا میرے بھائی کو بھی دے رکھا ہے؟ ناظرین کرام، یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ یہ قبلہ ہمارے ہاں اکثر اوقات یہ خرافات بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی صدقات و خیرات کرتے ہیں، بڑے بڑے دسترخوان لگاتے ہیں، اور اگر دیکھا یہ جائے کہ ان کے اپنے رشتہ دار، ان کے اپنے بھائی جو ہیں، وہ اس چیز سے محروم ہے کہ وہ ایک ٹائم کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم ہوتا نہیں، ایک سحری کرتے ہیں تو دوسری سحری ہوتی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک جو ہے بہت زیادہ غلط جو ہے وہ چیز رائج ہوگی ہمارے معاشرے میں، اور اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم بانٹنے لگیں تو پہلے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ رشتہ داروں کا حق آتا ہے وہ دیکھیں۔ اگر رشتہ داروں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ویل سیٹلڈ ہیں اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے ہم رشتہ داروں میں دے سکیں، تو پھر یاد رکھیں آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ اپنے علاقے، آپ اپنے محلے، آپ اپنی جو ہے وہ سوسائٹی میں نظر دوڑائیں، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو مستحق ہے، اس کو جو ہے وہ دیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، وہاں سارے جو ہیں وہ ویل جو ہے اللہ نے انہیں بہت دے رکھا ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے کہ انہیں جو ہے وہ کسی چیز کی جو ہے مالی طور پہ مدد کی، تو ناظرین کرام پھر آپ کو یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے اللہ کے جو مخلوق ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں جنہیں ضرورت ہے، ان کی دل کھول کے مدد کریں۔ یہ ناظرین کرام آج کا میسیج بھی ہے اور پیغام بھی ہے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا، علامہ صاحب بتائیے گا کہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے تعلیم اور صحت عامہ کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ جی، ہمارے معاشرے میں یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ علم کا اصول بہت ضروری ہے، لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف میں دیکھیں کہ اگر کہیں اسکول نہیں ہے تو ہم ان کی تعلیم اور تربیت کے بہترین مواقع فراہم کرنے کی خاطر ایسے انسٹیٹیوٹ کا قیام کریں، اور غریب بچوں کو وہاں ایڈمیشن فری ہو، غریب بچوں کی وہاں تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں۔ اور اس مد میں ہم جتنے صدقات نافلہ ہوں گے اگر ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو ایک بہترین معاشرے کا انسان بنا دے گا۔ دیکھیں، ایک اچھا مسلمان ہی ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اپنے اولادوں کو دین سکھا دو اور دین ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کوئی غریب ہے تو میں اس کی مدد کیسے کروں، کوئی بیمار ہے تو میں اس کے لیے دوا کے نظام کیسے کروں۔ تو ایجوکیشن یہ بنیادی چیز ہے، ان کا کانسیپٹ کلیئر کیا جائے، تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت۔ دیکھیں، آپ جاپان میں چلے جائیں، میں نے ایک بہت بڑے پروفیسر سے سنا، وہاں ابتدائی شروعات میں بچوں کو لمبا چوڑا پاکستانی سٹائل کے مطابق لمبے چوڑے سلیبس اور بیگ نہیں تھما دیتے، بلکہ خالی بیگ ہوتا ہے اور بچے لے کے جاتے ہیں اور وہ وداؤٹ یونیفارم اسکول میں جاتے ہیں، موڈ سیکشن کے بچے۔ ان کا کانسیپٹ یہ دینا ہوتا ہے کہ ایک بیگ اٹھا لو تاکہ آپ کو اپنا بوجھ اٹھانے کا ایک ڈھنگ و رنگ معلوم ہونا شروع ہو جائے، اور پھر جب وہاں بچے جاتے ہیں تو وہاں پھر وہ
تقسیم کر دیتے ہیں کہ لنچ ٹائم ہے تو یہ بچے یوں لنچ لگائیں گے، یہ بچے مل کے یوں لنچ کھائیں گے اور شیئر بھی کریں گے، اور اس کے بعد یہ بچے جو ہیں لنچ جب ہو چکے تو سب کو کلوز کریں گے، تاکہ تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت کرائی جا رہی ہے۔ وہ ان کو ایک پلانٹ دے دیں گے، ایک پودا دے دیں گے، گملہ دے دیں گے کہ بیٹا یہ مرجھائے نا، آپ نے بر وقت اس کو پانی دینا ہے، یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ مرجھا نہ جائے، یہ لیکن سوکھ نہ جائے، اور کسی کو چھوٹا سا جانور دے دیں گے تاکہ ایک احساس پیدا ہو جائے، ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو یوں دیکھیں ہمارے ہاں تو وہ سلیبس پڑھا دیے جاتے ہیں کہ شاید کہیں میں سمجھتا ہوں کہ جن کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے تو وہ بیفور ٹائم ہم ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ویسٹ کنٹریز میں جو سمجھتے ہیں، جو بہترین معاشرہ ہے اور ایجوکیشن کی دنیا میں وہ نہ جانے بہت آگے جا چکا ہے، وہ بنیادی طور پر بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، وہ پریکٹیکلی کر رہے ہیں اور ان کو ایک شعور دے کر۔ تو زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایسے ادارے بھی قائم کریں، اور وہاں ادارے قائم کرنے کے باوجود جو بالخصوص اس مد میں ہم صدقات نافلہ وہاں داخل کریں گے، کیونکہ جہاں تک تعلق ہے نا زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ کے لیے تملیغ شرط ہوتی ہے کہ کسی کو مالک بنانا ضروری ہے، بالغ کو مالک بنا دیں گے اور اس کو دے دیں گے تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو یہ جتنے آپ نے تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات وغیرہ کی، ان کی فیسز کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں صدقات نافلہ کا اماؤنٹ اس میں خرچ کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن کی دنیا میں قدم رکھیں، ان کا شعور بیدار ہو جائے، ایک بہترین انسان بنے، ایک بہترین مسلمان بنے، اور معاشرے کو اس کے ذریعے انشاءاللہ پھر ترقی کے وہ راستے پر چلنے میں کامیاب ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جو ہے وہ علامہ صاحب نے تعلیم کے اور بالخصوص تربیت کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر میں ہمارے اسکولس سسٹم میں اور بالخصوص ایجوکیشن سسٹم میں ہماری جو منسٹری ہے اور بالخصوص اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں، انہیں یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ ہم جو بچوں کو سلیبس پڑھا رہے ہیں، اور بالکل جو بچے نیو ایڈمیشن ہوتے ہیں اور جو بہت کم جن بچوں کی عمر ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ اتنی زیادہ کتابیں تھما دینا اور اتنے بیگ جو ہے وہ بھاری بھرکم تھما دینا، یہ کوئی اس سے پازیٹیو میسیج نہیں جاتا، بلکہ الٹا جو ہے آپ اسے دبا رہے ہیں، اسے جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ انکریج کرنے کے کہ اسے حوصلہ ملے، وہ خوش ہو کے جائے، بلکہ وہ ناراض ہو کے جا رہا ہوتا ہے اسکول بچہ جو ہے۔ تو ناظرین کرام، تربیت بہت اہمیت کے حامل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو چھوٹی کلاسز ہیں، اپنے جو چھوٹے بچے ہیں، ان کی ایسی تربیت، اس کی ایسی نشو و نما کریں تاکہ وہ آنے والے وقتوں میں ایک بہترین محب وطن شہری بھی بن سکیں اور معاشرے کو بہترین جو ہے ایک معاشرہ مستفیض بنا سکیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ میں، کیونکہ رمضان المبارک کے یہ خوبصورت ایام چل رہے ہیں، اس حوالے سے میں جو ہے گزارش کروں گا علامہ صاحب سے کہ رمضان المبارک میں ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، دیگر نوافل ادا کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے، اور قرآن کے حوالے سے بالخصوص تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا رمضان المبارک کے حوالے سے آج کے خوبصورت ساتوں میں۔ جی طیب بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے قرآن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ موسیٰ کلیم اللہ کی طرف رب کائنات جل وعلا نے وحی فرمائی کہ میرے کلیم میں اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کروں گا، اور اس 2 نور کی برکت سے ان سے 2 اندھیرے اور ظلمتیں دور کر دوں گا۔ عرض کیا ہے باری الہ، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو 2 نور عطا کرے گا وہ کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم، انہیں اپنی عزت و جلال کی قسم، ایک انہیں نور قرآن عطا کروں گا، دوسرے انہیں نور رمضان عطا کروں گا۔ اور نور قرآن اور نور رمضان کی برکت سے کیا بینیفٹ ملے گا؟ بتایا 2 ظلمتیں دور ہو جائیں گی، ایک ان سے وحشت قبر، اور دوسرا نور قرآن اور نور رمضان کی برکت سے وحشت حشر سے انہیں نجات کا پروانہ عطا فرما دوں گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن بھی عطا کر دیا جو سابقہ کسی نبی رسول کی امت کو عطا نہیں ہوا، رمضان بھی عطا کر دیا جو سابقہ 1.25 لاکھ انبیاء و مرسلین کے کسی نبی اور رسول کی امت کو عطا نہیں ہوا۔ یہ خاصہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ ہمیں رمضان بھی مل گیا اور قرآن بھی مل گیا۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب روزہ کیا ہے؟ روزہ شروع ہونے سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے گھر والے پوچھتے ہیں کہ سحر افطاری میں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے؟
ہم نے مینیو اپنا جناب سامنے رکھا ہوا ہے کہ کیا کھائیں گے کیا پکائیں گے، اور شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، بازاروں میں رش اتنا لگتا ہے، اور جناب آپ سموسے پکوڑوں کی شاپ پہ چلے جائیں، آئلی چیزیں ہیں، مسالہ جات ہیں اور مرغن غذائیں ہیں، لوگ اس پر ایسا ہلہ بول دیتے ہیں کہ نہ جانے کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے لوگ انتہائی طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ مارکیٹ کا وزٹ کریں، کتنا رش ہوتا ہے، لیکن نیو وزٹ کرنے والا بندہ اگر اس انوائرمنٹ کو دیکھے گا تو کہے گا شاید رمضان کوئی کھانے پینے کا فوڈ فیسٹیول ہے، جبکہ ہم نے اس پر تو زیادہ زور نہیں دینا تھا۔ رمضان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم جڑ جائیں، اس کے ذکر کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ، اس کے قرآن کے ساتھ، یعنی ہم نے عبادت کو زیادہ کرنا تھا، ہم نے تلاوت کو زیادہ کرنا تھا، ہم نے ریاضت کو زیادہ کرنا تھا، ہم نے سخاوت کو زیادہ کرنا تھا، لیکن ہم نے سخاوت زیادہ نہیں کی، ہم نے خرچہ زیادہ کر دیا۔ میں نے اپنے جمعے کے خطبے میں چند رفقا سے پوچھا مجھے بتائیں رمضان میں خرچہ کم ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے؟ ہر شخص یہی کہتا ہے رمضان میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے فردر کوشچن کیا کہ 3 وقت کھائیں تو خرچہ زیادہ ہوگا کہ 2 مرتبہ کھائیں تو خرچہ زیادہ ہوگا؟ تو چھوٹے بچے نے کہا کہ سر آپ صحیح کہتے ہیں، 3 ٹائم کی نسبت اگر فقط 2 ٹائم کھائیں گے تو خرچہ کم ہوتا ہے، تو رمضان میں تو خرچہ کم ہونا چاہیے، بڑھ کیسے گیا؟ تو معلوم ہوا کہ ہم نے فوکس ہی کھانے پینے کو کیا۔ اب یہاں مرغن غذائیں ہیں، یہاں جب تک پکوڑے نہیں ہوں گے، جب تک سموسے نہیں ہوں گے، جب تک فروٹ چاٹ نہیں ہوگی، جب تک چنا چاٹ نہیں ہوگی، جب تک 4 5 6 مشروبات نہیں ہوں گے، تب تک جناب ہم نے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے، ہمارا روزہ افطار ہی نہیں ہونا۔ اور جو چیزیں کرنے والی تھی، عبادت، ریاضت، تلاوت، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، دیکھیں افطاری کے بعد، افطاری کے قریب جب وقت آتا ہے دعا کا، تو ہم اپنی پلیٹوں میں اور ڈونگوں میں بچوں کو بٹھا کر ہم یہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، بھائی مل جائے گا آپ کو جو آپ کے نصیب کا ہے، لیکن اس وقت تو گڑ گڑانے کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا ہے، نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھ فرشتے بندے کی دعا پر اس وقت آمین کہہ رہے ہوتے ہیں جو وقت افطار میں ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اشرائے جو رحمت ہے اس میں ہم اپلائی تو کریں، اشرائے مغفرت میں ہم اپلائی تو کریں، اشرائے جہنم کی آزادی میں ہم اپلائی تو کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے در رحمت کو، در مغفرت کو، در جہنم سے آزادی کو کھٹکھٹائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمان و رحیم ہمیں دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال فرما دے گا۔ میں بندہ تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیضان رمضان اور فیضان قرآن کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ تو جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے، اور اگر کھا پی لیں ناجائز نہیں ہے لیکن ایک مقدار میں، اور اس میں اتواتر نہ رکھے، تسلسل نہ رکھے، تو پھر ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور ہمارا روحانی طور پر، جسمانی طور پر میں ٹھیک رہیں گے۔ آخری بات عرض کروں، عصر سے پہلے ان شاپ پر کتنا رش ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے گا، اور افطاری کے بعد کلینک میں کتنا رش ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ ماشاءاللہ، بہت ناظرین کرام، دیکھا علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت جو ہے گفتگو فرمائی ہے، اور بڑی اہمیت کے حامل تھی ان کی گفتگو، اور یقین جانیے کہ میں امید واثق رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کی نشست میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ ناظرین کرام، آئیے ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا، ہمارے ساتھ بہت خوبصورت سرخان موجود ہیں، قاری محمد رضوان شہزاد قادری صاحب سے۔ جی بسم اللہ، آج ہمیں آپ کیا کلام سنائیں گے؟ کرو نہ ذکر، کرو نہ ذکر، خطا کا عطا کی بات کرو، سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو، سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو، کرو نہ ذکر، اگر یہ چاہو کہ ہو جائے دل تمہارے غنی، اگر یہ چاہو کہ ہو جائے دل تمہارے غنی،
پاک کے جود و سخا کی بات کرو، رسول پاک کے جود و سخا کی بات کرو، سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو، کرو نہ ذکر۔ اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعویٰ، اگر خدا سے محبت کا ہے تمہیں دعویٰ، خلوص دل سے حبیب خدا کی بات کرو، خلوص دل سے حبیب خدا کی بات کرو، کرو نہ ذکر۔ اور مکتا کرو نہ ذکر قیامت، رہو خاموش ریاض، کرو نہ ذکر قیامت، رہو خاموش ریاض، کرو تو شافعِ روزے جزا کی بات کرو، کرو تو شافعِ روزے جزا کی بات کرو، کرو نہ ذکر، کرو نہ ذکر خطا کا عطا کی بات کرو، سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو، کرو نہ ذکر۔ خوبصورت نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کی بنجر کھیتیوں کو آباد کر رہے تھے قاری صاحب، آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھنے سے قبل میں ایک دفعہ پھر حضرت علامہ مولانا محمد شوکت رضا قادری صاحب آپ کا بہت ممنون شکر ہوں، آپ آج ہمارے جو ہے مہمان بنے اور آج آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اسی کے ساتھ میں محترم قاری محمد رضوان شہزاد قادری صاحب آپ کا بھی بہت ممنون ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آپ کا بھی طیب بھائی بہت شکریہ، اور حق نیوز کی پوری ٹیم کو خوبصورت پروگرام سے جانے پر منعقد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی اور چینل کی پوری ٹیم بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان طیب ثروت الحسنی کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے حق نیوز۔